السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس طرح زمین کے مختلف مزاج ہیں اسی طرح انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ بعض انسانوں کا مزاج نرم ہوتا ہے، ان سے معاملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جبکہ بعض انسان بڑے ہی کھردرے اور اکھڑ مزاج ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایک زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، کام آتے ہیں، جبکہ بعض لوگ بنجر زمین کی طرح اور بے آباد زمین کی طرح ہوتے ہیں کہ جس زمین پر بارش برستی ہے مگر سبزہ نہیں اگتا، تو یہ لوگ بھی کسی کے لیے مفید اور فائدہ مند نہیں ہوتے۔ تو جس طرح زمین کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ہمارا زمین کے ساتھ رویہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے، طرز عمل بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ جو زمین پتھریلی ہے، اونچی نیچی ہے، وہاں پہ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو زمین ہموار ہے اور نرم ہے وہاں پہ ہم بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑی ہی تیزی کے ساتھ آرام سے چل سکتے ہیں۔ تو اس حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا جو اس نے تمام روئے زمین سے لی۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مزاج کے مطابق پیدا ہوئی ہے۔ منہم فجاء منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک والسہل والحزن والخبیث والطیب، کچھ سرخ ہیں، سفید ہیں، کالے ہیں، کچھ درمیان میں ہیں، کچھ نرم مزاج ہیں، کچھ سخت مزاج ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں۔ تو جیسا زمین کا مزاج تھا ویسا ہی لوگوں کا مزاج بن گیا۔ تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کا مزاج ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کی رائے پر، ان کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے اس کے فیصلے ویسے ہی ہوتے ہیں، اس کی سوچ، اس کی رائے ویسی ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے کسی سے مشورہ کرنا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بندے کا مزاج کیسا ہے، یہ مجھے کیسا مشورہ دے گا، اس کے مشورے سے مجھے نقصان تو نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ مشورہ کرنے کے لیے ایک اکھڑ مزاج اور ایک سخت مزاج بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور مشورہ کرتا ہے، تو وہ آگے سے کیا کہے گا کہ بیوی کو طلاق دے دو، بیوی کو دبا کر رکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور وہ علیحدگی کروا دے گا۔ اور اگر یہی مسئلہ ایک نرم مزاج اور صلح پسند بندے کے پاس چلا جائے تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ وہ صلح کا مشورہ دے گا۔ وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، تو وہ آپ کو صلح کی طرف لے کر جائے گا، تو آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے مشورے کن لوگوں سے کرنے ہیں، لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کے ساتھ مشورہ کریں، ان کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کریں۔ تو ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچیں، تو ہمیں یہ پہچان رکھنی پڑے گی کہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو ہم بہت سے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔